السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 2 جنوری 2026 جمعے کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ 3 خبریں سنیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ دوستو، مفتی شمائل ندوی صاحب کی ایک اہم رپورٹ سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس رپورٹ کو بھی سنتے چلے، یہ بھی بڑی اہم رپورٹ ہے۔ وفا کا تقاضا اور مشن کی بقا۔ مختار الامہ حضرت اقدس مفتی مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس دار فانی سے رخصت ہو جانا ایک عظیم اور تصور سے بالا سانحہ ہے، مگر حقیقت میں یہ اختتام نہیں بلکہ ذمہ داری کی منتقلی ہے۔ وہ محض ایک شخصیت نہیں تھے، ایک فکر تھے، ایک فرد نہیں تھے، ایک تحریک تھے۔ آج اگرچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ظاہری طور پر ہم میں موجود نہیں، مگر ان کا مشن، ان کی فکر اور ان کی محنت پوری قوت کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ دین کا کام کبھی شخصیات کا تابع نہیں رہا۔ لاکھوں انبیاء علیہم السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دار فانی سے پردہ فرما گئے، مگر دین باقی رہا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ دوستو، مختار الامہ حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی سن لیتے ہیں، اسی کے پس منظر میں ہمیں سب کچھ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کی پیدائش 1950 میں کربوغا شریف، ضلع ہنگو، خیبر پختونخوا، پاکستان میں ہوئی۔ تعلیم دارالعلوم کراچی سے حاصل کی۔ تخصص شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم سے کیا۔ بیعت و خلافت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث فضائل اعمال کے مصنف سے ان سے کی، جو چشتیہ سلسلے کے عظیم شیخ تھے۔ 1982 میں مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ملی۔ انہوں نے طویل عرصے اس خلافت کو راز رکھا، پھر مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر کی۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے آخری چند ایک خلفاء میں سے تھے۔ جامعہ زکریا دارالعلوم کربوغا شریف، دارالایمان والتقویٰ کے شیخ الحدیث اور دینی تعلیمی بورڈ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے سرپرست بھی تھے۔ کربوغا شریف میں ان کا روحانی مرکز ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ تزکیہ و اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ ان کا مقصد مسلمانوں کی خواب غفلت سے بیداری، امت میں اتحاد و اتفاق کا فروغ، مثالی اسلام شاعر کی تشکیل اور اغیار کی غلامی سے نجات دلانا تھا۔ آپ 29 دسمبر 2025 بروز پیر کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ دوستو، اگلی رپورٹ سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس طرح کی تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجئے گا۔ شہرت، میڈیا اور خطرات۔ کیا مفتی شمائل ندوی کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے؟ حضرت مولانا عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی انسان کے قدم چومتی ہے تو اپنے ساتھ آزمائشوں اور پریشانیوں کا ایک پورا قافلہ بھی لے کر آتی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان جیسی سرزمین میں دعوت کا انداز شور و شرابہ و اعلان کا نہیں بلکہ خاموشی، حکمت اور صبر کا ہونا چاہیے۔ یہ ملک اپنی تہذیبی نزاکت، مذہبی تقصیر اور باہمی احترام کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں آواز کی بلندی نہیں، کردار کی گہرائی سنی جاتی ہے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تبلیغ اسلام کا آغاز کیا اور بہت جلد غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی تو ان کا ایک نمایاں انداز یہ تھا کہ کھلے عام کلمہ پڑھوایا جاتا۔ اس طرز عمل کو دیکھ کر حضرت مولانا عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ شدید فکر مند رہتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ برادران وطن کے سامنے اسلام کا تعارف یقیناً ایک نیک اور مبارک عمل ہے، لیکن اس طرح کھلے عام کلمہ پڑھنے والوں کی نمائش مستقبل میں سنگین مشکلات کا سبب بن سکتی ہے۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ جس اندیشے کا اظہار کیا جا رہا تھا وہی حقیقت بن کر سامنے آیا۔ جب بی جے پی کی حکومت برسر اقتدار آئی تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ملک چھوڑنا پڑا۔ ان کی جائیدادیں ضبط ہوئی اور سرکاری ایجنسیاں ان کے پیچھے لگ گئی، یہاں تک کہ ہجرت ان کی مجبوری بن گئی۔ یہی اندیشہ وہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے حوالے سے بھی ظاہر کیا کرتے تھے۔ ان کا صاف کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول بھی کرتا ہے تو اس کے قبول اسلام کو نہ جلوسوں اور جلسوں میں اچھالا جائے اور نہ ہی کتابوں کی جلدوں میں قید کیا جائے۔ نسیم ہدایت کی جھونکے جیسی کتب جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے اور جن میں قبول اسلام کرنے والوں کا تفصیلی ذکر کیا گیا، مولانا کی نظر میں آنے والے وقت کی پریشانیوں کا پیش خیمہ تھی۔ افسوس کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اور آج وہ اور ان کے کئی رفقا عمر قید کی سزا کاٹتے ہوئے سلاخوں کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں۔ یوں مولانا کی دور اندیشی ایک بار پھر درست ثابت ہوئی۔
مولانا عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں نہایت گہری فکر رکھتے تھے۔ ان کا خواب یہ تھا کہ ایک ایسی نسل تیار کی جائے جو ہندوستان کے اندر رہ کر خاموشی اور وقار کے ساتھ دعوت کا کام کرے، بغیر شور اور بغیر تصادم کے۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایک تعلیمی نقشہ ترتیب دیا گیا۔ ان کی نگرانی میں فارغ ہونے والے طلباء کی تربیت ماہر اساتذہ کے ذریعے کی جاتی تھی۔ انہیں اسلام سے متعلق ہر ممکن سوال کا جواب سکھایا جاتا۔ وہ سوالات جو میدان عمل میں غیر مسلموں، عیسائیوں یا ملحدین کی جانب سے سامنے آ سکتے تھے، مقصد یہ تھا کہ جب یہ نوجوان عملی میدان میں اترے تو کسی اعتراض یا بحث سے گھبرائے نہیں، بلکہ علم، حکمت اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ گفتگو کرے۔ مولانا عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ خدا کی وحدانیت پر غور کریں گے تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا بدھ، سوائے ملحدین کے، کیونکہ ہر مذہب میں کسی نہ کسی صورت میں خدا کا تصور موجود ہے۔ اختلاف اور اعتراض اس وقت شروع ہوتا ہے جب بات رسالت پر آتی ہے۔ یہاں ہر شخص اپنے اپنے مذہب کی دلیل لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس مرحلے پر کسی کو محض بحث کے ذریعے قائل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ رسالت پر ایمان لانا دل کی کیفیت اور عقیدے کا عمل ہے، نہ کہ مناظرے کا نتیجہ۔ انہی اصولوں کی روشنی میں اگر ہم موجودہ دور کی مشہور بحث مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر صاحب کے درمیان ہونے والی ڈیبیٹ کا جائزہ لیں تو کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ بلا شبہ اس ڈیبیٹ کو غیر معمولی شہرت ملی اور اسلامی حلقوں میں اسے سراہا بھی گیا، لیکن حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ ہندوستان میں ملحدین کی تعداد 1% سے بھی کم ہے۔ ایسے میں جاوید اختر جیسی معروف شخصیت کے ساتھ بحث نے اس معاملے کو غیر ضروری طور پر میڈیا ہائپ کا شکار بنا دیا۔ اگر یہی بحث کسی غیر معروف شخص کے ساتھ ہوتی تو نہ اتنی شہرت ملتی اور نہ ہی اتنا شور برپا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ڈیبیٹ سے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوا جتنا کہ عوام کے ایک طبقے کو جذباتی طور پر کنفیوژن کا شکار کیا گیا۔ میڈیا کی سنسنی، پوڈ کاسٹ اور مسلسل چرچا، یہ سب آنے والے وقت میں پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ بعض افراد مفتی شمائل صاحب کے لکھنؤ کے کلارک ہوٹل میں پریس کانفرنس کروانے کا منصوبہ بنا چکے تھے، گویا کوئی علمی مکالمہ نہیں بلکہ کوئی سیاسی مہم شروع ہونے جا رہی ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ندوے کے ذمہ داران نے حالات کے نزاکت کو سمجھا اور انہیں صبح کے فلائٹ سے رخصت کر دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ دعوت کا انداز الگ ہوتا ہے اور مناظرے کا مزاج الگ۔ ان دونوں کو خلط ملط کرنا نہ دین کے حق میں بہتر ہے اور نہ ہی ملک کے۔ موجودہ حالات کی نزاکت اور ماضی کے داعیوں کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہایت ضروری ہے کہ مفتی شمائل صاحب آئندہ کے لیے اپنی دعوتی انداز پر سنجیدگی سے غور کرے اور ایک واضح منصوبہ ترتیب دے۔ آج نہ ملک کے حالات پہلے جیسے ہیں اور نہ ہی آئندہ چند برسوں میں بہتری کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگرچہ کلکتہ میں قیام کی وجہ سے آپ کسی حد تک محفوظ ہو سکتے ہیں، مگر حالات کے بدلتے رخ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ مفتی شمائل صاحب خود کو حالات کے مطابق تیار کرے۔ آخر میں اسلامی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں سے یہ مخلصانہ گزارش ہے کہ وہ اپنا مشن خود متعین کریں۔ جس میدان میں قدم رکھنا ہو اس کے ماہرین سے مضبوط رابطہ قائم کرے۔ اگر دعوت کا کام مقصود ہے تو اس فن کے ماہرین سے سیکھے اور اس کے لیے خصوصی کلاسز کا اہتمام کیا جائے تاکہ طلباء عملی میدان کے لیے پوری طرح تیار ہوں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، اسی دائرے میں محنت کرے اور یاد رکھے اس سرزمین میں سب سے مؤثر دعوت وہی ہے جو خاموشی سے دلوں تک پہنچ جائے۔ دوستو، اگلی رپورٹ سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس طرح کی تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجئے گا۔